الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 110 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں بھی اختلاف ڈالا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس لیے دی گئی تھی تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، ایمان پر آ جائیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ کچھ لوگ مومن بن گئے اور کچھ لوگ کافر بن گئے۔ کچھ لوگ تو اس کو ماننے والے بن گئے، کچھ نہ ماننے والے بن گئے۔ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ایک بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی سبقت کر گئی ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو پورا جو عذاب ہے وہ آخرت کے اندر دیا جائے گا، تو فرمایا دنیا میں ہی ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ سخت قسم کے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو ان کو چین ہی نہیں لینے دیتا۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور بعض رات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے رہے اور اپنی مادی چیزیں ان کے آڑے آ گئیں، وہ ایمان نہیں لائے، فرمایا یہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تیرا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ آج تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس وقت کو ذرا دیکھیں کہ جس وقت مسلمانوں کے مخالف، مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے وہ مشرکین مکہ، جن کو اپنی مادی طاقت کے اوپر ناز تھا، وہ مسلمانوں کو طرح کے طعنے دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ مسلمان تھے جو کہ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر تھے، جن کی تعداد بھی تھوڑی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی کہ اللہ رب العزت جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں تم ان سے پریشان نہ ہو، ان کے اعمال کا پورا بدلہ اللہ رب العزت ان کو دیں گے۔ تو اس سے واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں پہ مرہم رکھا جاتا ہوگا، ان کے دلوں کو واقعتاً قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہوگا۔ فرمایا انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جو کوئی بھی جو عمل کر رہا ہے اللہ رب العزت اس سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ فرمایا جو عمل وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ دین پر سیدھے قائم رہیے۔ ومن تاب معک، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ استقامت کو پکڑیے، آپ استقامت پر رہیے۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت کہتے ہیں کہ ادھر ادھر ہٹنے کی بجائے صراط مستقیم پر پکا ہو جانا، اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اوپر ہے۔ اور بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ الاستقامت من الف کرامہ، فرمایا استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ فرمایا مچھلی کی طرح پانی کے اوپر تیرنا یا پرندوں کی طرح فضا کے اندر، ہوا کے اندر اڑنا،
یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن کر زمین پر رہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ استقامت جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نرم تھا، رحمت للعالمین تھے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان صورتوں کے اندر گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کی بات نہ مانی تو ان پر عذاب آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ کہیں میری امت پر بھی نہ ماننے کی وجہ سے وہی عذاب نہ آئے۔ تو ایک یہ مطلب ہے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور دوسرا بعض رات فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس سے مراد یہی آیت مبارکہ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ اے پیغمبر جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے مطابق استقامت پر رہیے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کر لی ہے وہ بھی استقامت پر رہیں، یعنی دائیں بائیں ہونے کی بجائے صراط مستقیم پر استقامت دکھائیے اور صراط مستقیم پر ہی رہیے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی دائیں بائیں ہونا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا، فرمایا یہ طغیان ہوگا، یہ سرکشی ہوگی، یہ حد سے بڑھنا ہوگا، فرمایا ایسا نہ کیجیے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فرمایا جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نگاہ کے اندر ہیں سارے کے سارے اعمال۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ان ظالموں کی طرف جھکیے بھی نہ کہ کہیں تمہیں آگ نہ پہنچ جائے۔ جب قرآن کریم کا یہ ایک اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے، جب کسی گناہ کی قباحت اور اس کی شناعت بیان کرتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ان جیسا کام بھی نہ کرو، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ظالموں کی طرف بالکل جھکو بھی نہیں، کہ اگر ظالموں کی طرف جھکو گے، ظالموں والے اعمال کی طرف جھکو گے تو فرمایا تم خود ظالم بن جاؤ گے، اس لیے ظالم نہ بننا، فرمایا تمہیں جو جہنم کی آگ ہے وہ پہنچے گی، وہ تمہیں چھوئے گی، وہ تمہیں پکڑ لے گی، فرمایا ظالم نہ بننا وگرنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ ایک اللہ والے اور بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ظالم مر رہا ہو کیا وہ پانی مانگے، کیا اسے پانی دیا جائے؟ انہوں نے کہا نہ، اس کو پانی نہ دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ ایسے ہی پیاسا مر جائے تو فرمایا اسے مرنے دو، فرمایا یہ ظالم مرے گا تو اس کے ظلم سے مظلوم لوگ نجات پائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ظالموں کی طرف جھکیے بھی نہ کہ کہیں تمہیں آگ نہ پہنچ جائے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ فرمایا اگر تم ظالم بن جاؤ گے تو فرمایا مظلوم پہ ظلم ڈھاؤ گے تو فرمایا پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی، تمہیں کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں سروں کے اندر اور رات کے کچھ حصے کے اندر۔ اس سے مراد ساری نمازیں آ گئی، دن کے دونوں سروں کے اندر یعنی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اس کے اندر آ گئی، اور رات کے کچھ حصے کے اندر اس کے اندر مغرب، عشاء اور تہجد کی نماز آ گئی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ واقعتاً ایسے ہی ہے کہ جو برائیاں کوئی آدمی کر لے، پھر برائی کرنے کے بعد اگر آدمی کوئی نیکی کا کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کی اس برائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نماز اور وضو یہ ایسے اعمال ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔
اور ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فرمایا میں نے ایسا وضو کیا ہے کہ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور فرمایا اگر کوئی آدمی میری طرح اس طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر یہ پوچھا کہ کوئی آدمی اگر عورت سے بوس و کنار کرے، فرمایا اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، فرمایا معاف فرما دیں گے۔ پوچھا میرے لیے ہے یہ سب کے لیے؟ فرمایا یہ حکم سب کے لیے ہے۔ تو واقعتاً نماز اگر صحیح معنی میں نماز ہو اور نیکی صحیح معنی میں نیکی ہو تو وہ برائیوں کو مٹا دے گی، برائیوں کو ختم کر دے گی اور برائیوں کو لے جائے گی۔ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ پہلے تو کوشش کریں کہ گناہ کے قریب جائیں نہیں، گناہ ہو نہ، اگر کبھی گناہ ہو جائے بھول سے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، وہ گناہ جو ہے مٹ جائے گا، گناہ صغیرہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی نماز کو نماز بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ واقعتاً اگر نماز ہو تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک آدمی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ تو واقعتاً اگر نماز کو صحیح معنی میں نماز بنا کر پڑھا جائے، نماز کے فوائد اگر صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو پھر انسان کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ تو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اے پیغمبر آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اور آقا کے واسطے سے آقا کی پوری امت کو یہ فرمایا کہ صبر کیجئے۔ صبر ایسی چیز ہے جو آدمی صبر کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، جیسے کہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا جو آدمی صبر کر دے اور معاف کر دے، فرمایا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ فرمایا جس شخص نے صبر کر لیا اور معاف کر لیا اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہو گیا، اس لیے فرمایا آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو کہ جو دین کے کام کے اندر اور دین کے نام کے اوپر جو پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان پر اللہ رب العزت صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے پہلے تو انسان کو عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت عافیت کا معاملہ فرمائے، ایسی تکلیف پریشانیاں آئیں نہ، لیکن اگر دین کے ہوتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف آ جائے اور پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، پھر اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔
اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، گناہوں کو معاف فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کی زندگی کا امام بنا، اے اللہ قبر کے اندر ہم سب کے لیے سفارشی بنا، اے اللہ قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنا، آخرت میں سفارشی بنا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اس پوری مجلس کی بخشش فرما، مغفرت فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی بگڑیوں کو بنا، سب کے بیڑے پار لگا، اے اللہ سب کے بھاگ جگا، اے اللہ سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ سب کی امیدوں کو برلا، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سب کو اپنی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین والا بنا، صحیح معنی میں قرآن والا بنا، صحیح معنی میں ایمان والا بنا، صحیح معنی میں نبی علیہ السلام کا وفادار امتی بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔